الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایسے ہی ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم کل قیامت کے دن لوگوں پر گواہ رہنا۔ آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ امت محمدیہ کا اعتدال ہے، یعنی آج جو موجودہ زمانے میں جو بھی مذاہب پائے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو معتدل اور درمیانہ رویہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو لفظ استعمال کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، وسطاً جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ درمیان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو چیز درمیان میں ہوتی ہے تو وہ زیادہ مزین ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وسطاً، یہ درمیان اور معتدل کے لیے استعمال کیا ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو بھی امتیں پائی جاتی تھیں، خواہ وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، وہ اپنے اعتدال سے راستے سے ہٹ چکے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جب کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو اس میں حد درجہ غلو میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی اچھائیوں کو نہ مان کر کے بلکہ ان کی مخالفت اتر آتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو اس زمانے میں ان کے ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کی عقیدت اور محبت میں اس درجہ غلو سے کام لیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے حد درجہ محبت اور عقیدت میں اس قدر انہوں نے غلو اور بڑھا چڑھا کر باتیں پیش کی کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو انہی سب چیزوں کی تردید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں معتدل امت قرار دیا ہے۔ مسلمان جو ہوگا وہ بات کو بڑھا چڑھا کر کے پیش نہیں کرے گا، جو چیز اچھائی ہوگی اس کو بیان کرے گا، جو خامیاں ہوں گی اس کو بیان کرے گا۔ اسی طریقے سے بعض واقعات ہم مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھیں اسلام میں جو توحید کا نظریہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے اسلام میں وہ توحید ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو توحید کو بیان کرنے کے لیے، توحید کے عقائد اور نظریات کو بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر رائج کرنے کے لیے وہ اس میدان میں بھی غلو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں،
ان تمام چیزوں کا انکار کر کے صرف وہ لوگ یہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور وہ توحید کے بیان کرنے کے معاملے میں اس قدر غلو اور باتیں بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ اور نبیوں کے جو کرامات اور معجزات ہیں اس میں بھی وہ ڈھیلا پن اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو اولیاء، نبیوں اور بزرگان دین کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں اور ان سے اس قدر محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ لوگ توحید کے مفہوم کو ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا دونوں نظریات کے بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آپ توحید کو بھی مانیے اور اسلام میں جو بھی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں ان کو بھی مانیے۔ ایسا نہیں کہ توحید کے کنسیپٹ کو بیان کرنے کے لیے تمام بزرگان دین کی فہرست کو یکسر ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ بزرگان دین کو بھی ماننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بھی ماننا ہے۔ یہ عقائد اور نظریات کے معاملے میں ہو گیا۔ اور ہمارا سماجی اگر عنوان سے دیکھا جائے تو بعض لوگ ایسے ہیں مال کمانے کے چکر میں حصول مال کی خاطر اس قدر وہ غلو اور حد درجہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ صرف ان کی زبان پر پیسہ 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 ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوگا وہ صرف پیسے کی دھن میں نہیں لگا رہے گا، وہ صرف پیسے کی رٹ نہیں لگائے گا، بلکہ اس کو مال و دولت بھی کمانی ہے اور اس کے ذمے میں مال و دولت کما کر کے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا درمیانہ رویہ اختیار کیا جائے، پیسہ بھی کمانا ہے اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ سماجیات میں اقتصادی لحاظ سے ہو گیا۔ اور سماجی لحاظ سے دیکھا جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آپس کے تعلقات بہت زیادہ کسی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب اس کی دوستی کسی سے بہت زیادہ ہوتی ہے یا کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے سیاست کے میدان میں، تو وہ اس کی اچھائی اور برائی کو وہ اس بنیاد پر نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز اس کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے یا اس کے اندر کون سی چیز برائی پائی جاتی ہے۔ وہ صرف عقیدت اور دوستی کی بنیاد پر اس کی تمام برائیوں کو بھول جاتا ہے۔ تو شریعت اس میدان میں بھی رہنمائی کرتی ہے کہ جس کے اندر جو برائی پائی جائے اس پر بھی ٹوکا جائے، اگر کسی کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے تو اس کی تعریف کی جائے۔ تو یہ سماج کے میدان میں ہو گیا۔ اب اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت پیش کی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں، اس میں دیکھیں 3 لوگوں کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس وہ آئے، تو انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ان 3 صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، وہ عبادت کیسے کرتے تھے۔ تو جب ازواج مطہرات نے ان کو عبادت کی تفصیل بتلائی ہے تو صحابہ نے اس کو بہت کم سمجھا، یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت کم عبادت ہے، اور انہوں نے ازواج مطہرات سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ اور ان کے مقابلے میں ہماری جو عبادت ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اب میں تو صرف نماز ہی پڑھوں گا، دن رات نماز صرف نماز ہی پڑھوں گا۔ اور ایک آدمی نے کہا
کہ میں صرف روزہ رکھوں گا، افطار کروں گا ہی نہیں، بس کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیں تینوں لوگ غلو میں مبتلا ہیں۔ ایک لوگ نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، اور ایک لوگ نے کہا کہ میں صرف روزہ ہی رکھوں گا، اور ایک لوگ نے کہا کہ صرف میں نماز ہی پڑھوں گا۔ تو جب اس چیز کا علم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ سب باتیں آپ لوگوں نے کہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اے اللہ کے رسول ہم نے ہی کہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں یہاں پر جو رہنمائی کی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے مقابلے میں میں زیادہ متقی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور شادی بھی کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جو ارادہ کیا تھا، تو اس کے رد میں اور ان کی اصلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تفصیلات ان کو بیان کی۔ یعنی وہ لوگ بھی اس چیز کو مانتے تھے، یعنی وہ کہیں نہ کہیں اس چیز میں مبتلا تھے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو ان سب دنیا داری یا دنیاوی معاملات سے الگ ہونا پڑے گا۔ تو انہوں نے یہ سب چیزیں بیان کی۔ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اسی بنیاد پر بعض علماء کرام نے اس بات کی تفصیل بیان کی ہے کہ اگر مسجد حرام سے متصل کسی کا مکان ہے اور اس مکان میں اس کے والدین کی طبیعت خراب ہے، اور والدین کے پاس اس کا ہونا لازم اور ضروری ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گھر سے نکل کر کے گھر میں نہ نماز پڑھ کر کے میں مسجد حرام میں جا کر کے نماز پڑھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد حرام میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میں گھر میں نہ نماز پڑھ کر کے اپنے والدین کی خدمت یا ان کے پاس نہ رہ کر کے میں جاؤں مسجد حرام میں نماز ادا کر لوں۔ تو شریعت اس طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنا ہے، اور تمہیں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ تمہیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر وہ مرض میں مبتلا ہیں اور ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو تمہیں اپنے والدین کے پاس بیٹھنا ہے اور ان کا سپورٹ، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو شریعت نے اس میدان میں بھی رہنمائی کی، اور آپ دیکھیں کیسا اعتدال اور معتدل رویہ شریعت نے اپنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہوگا وہ اعتدال پسند ہوگا، بہت زیادہ اس کے اندر غلو نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ کسی چیز کا انکار اور لاپرواہی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر کسی کے اندر بہت زیادہ بہادری ہو تو وہ بعض اوقات ظلم کرنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ آدمی کے اندر بہادری ہونی چاہیے، چونکہ جہاد کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز بہادری ہے۔ تو شریعت اس میدان میں کہتی ہے کہ تمہارے اندر بہادری کے اوصاف اچھی بات ہے، لیکن وہ اس قدر نہ بڑھ جائیں کہ کسی پر ظلم کا سبب بن جائے۔ تو اس میدان میں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگر کسی کے اندر بہت زیادہ بزدلی ہو تو شریعت اس میدان میں بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے بزدلی ختم ہو، اور بہت زیادہ پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آدمی کے اندر بہادری ہونی چاہیے۔ اگر وہ بزدل ہوگا تو پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو شریعت اس میدان میں بھی رہنمائی کرتی ہے کہ تمہارے اندر جو بزدلی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، مال خرچ کرنے میں بھی آدمی کو معتدل ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف مال غیر ضروری اور لایانی چیز میں صرف کرتا چلا جائے، نہیں، شریعت اس میدان میں بھی رہنمائی کرتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اچھے میدان میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے ضمن میں سماجیات، سیاسیات، اقتصادیات، یہ تمام ٹاپک
اس آیت کے ضمن میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آیت اس قدر وسیع ہے اور اپنے اندر اس قدر وسیع معنی رکھتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے جو اقتصادی، سماجی اور سیاسیات کے میدان میں جو غلو پایا جاتا ہے اس کو ان تمام چیزوں کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اعتدال پسند رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔